السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آج پیر کو فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ ٹرمپ کے امریکی صدر بننے کے بعد دونوں کے درمیان یہ پہلی بات چیت ہے۔ 20 جنوری کو حلف اٹھانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار امریکہ کے صدر بن گئے۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران ہندوستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، میرے دوست صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر کے مجھے خوشی ہوئی ہے۔ انہیں ان کی تاریخی دوسری میعاد پر مبارکباد پیش کی۔ ہم ایک باہمی فائدہ مند اور قابل اعتماد شراکت داری کے لیے پرعزم ہیں۔ مودی نے کہا، ہم اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود اور عالمی امن، خوشحالی اور سلامتی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کولمبیا کے حکومتی اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو ویزا جاری کرنے کی معطلی کا حکم دیا، جب ملک نے کولمبیا کے تارکین وطن کو لے جانے والے ملک بدری کی پروازوں کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک پریس ریلیز میں کہا، روبیو اب ان افراد اور ان کے خاندانوں پر سفری پابندیوں کی اجازت دے رہے ہیں جو امریکہ کی وطن واپسی کی پروازوں میں مداخلت کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ریلیز میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات اس وقت تک برقرار رہیں گے جب تک کولمبیا اپنے شہریوں کی واپسی کو قبول کرنے کی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے قبل گزشتہ روز اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کیا تھا کہ امریکہ کولمبیا سے آنے والی تمام اشیاء پر 25% ٹیرف لگائے گا، جو ایک ہفتے میں بڑھ کر 50% ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے قومی سلامتی کی بنیاد پر کولمبیا سے آنے والے مسافروں اور کارگو پر کسٹم کے معائنے میں اضافے کا بھی اعلان کیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ رابطے کے دوران اسرائیل کے لیے اپنے ملک کی غیر متزلزل حمایت پر زور دیا۔ امریکی امور دفاع پینٹاگن کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ہیگسیٹ اور نیتن یاہو کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی۔ بات چیت کے دوران ہیگسیٹ نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں امریکہ اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے درکار وسائل فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بات چیت کے دوران جاری خطرات کے پیش نظر مشترکہ سلامتی کے اہداف کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان غیر متزلزل تعلقات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ ہیگسیٹ اور نیتن یاہو نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ کی طرف سے دی جانے والی تمام غیر ملکی امداد روک دی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک تحریری بیان کے مطابق وزارت خارجہ اور ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے ذریعے فراہم کی جانے والی تمام موجودہ غیر ملکی امداد کو معطل کر دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بیرونی ممالک کو ادائیگیوں میں کٹوتی ان امدادی پروگراموں کی کارکردگی اور امریکی خارجہ پالیسی کے ساتھ ان کی تعمیل کا جائزہ لینے کے لیے کی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امداد کا جائزہ لینا اور ان کو منظم کرنا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان اخراجات سے امریکی عوام کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد 21 جنوری کو غیر ملکی امداد کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ امریکی غیر ملکی ترقیاتی امداد پروگراموں کے لیے ذمہ دار تمام وزارتیں اور ادارے بیرونی ممالک کو ادائیگیوں میں کٹوتی کریں گے، اور امریکی خارجہ پالیسی کے ساتھ پروگرام کی تعمیل کا جائزہ لینے کے لیے 90 دن کی نظر ثانی کی مدت شروع کی گئی ہے۔ امریکی ریاست پینسلوینیا میں پبلک اسکول کے ٹیچر کو اس وقت معطل کر دیا گیا جب انہوں نے فلسطینی نژاد امریکی طالب علم کو مبینہ طور پر انتہا پسند کہا۔ برطانوی نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق مڈل اسکول کی انتظامیہ اور مسلم وکالتی گروپ کی جانب سے یہ اطلاع دی گئی۔ انسانی حقوق کے حامیوں کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جنگ مسلط کرنے سے امریکہ میں مسلم مخالف، فلسطین مخالف اور یہودی مخالف نفرت انگیز واقعات میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ سینٹرل ڈوفن اسکول انتظامیہ نے گزشتہ روز یہ بتایا ہے کہ گزشتہ ہفتے اسکول ٹائم کے بعد ایک پروگرام کے دوران ٹیچر پر اس الزام کے بارے میں معلوم ہوا۔ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نسل پرستانہ گفتگو کے لیے کوئی برداشت نہیں۔ مبینہ واقعے میں ملوث ٹیچر کو تحقیقاتی عمل کے دوران معطل کر دیا گیا۔ امریکن اسلامک ریلیشن کونسل نے بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی نژاد امریکی طالب علم نے کلاس میں اپنی نشست بدلنے کی درخواست کی تو ٹیچر نے کہا، میں دہشت گردوں سے بات چیت نہیں کرتا۔ امریکن اسلامک ریپبلشنز کونسل اور اسکول کی جانب سے استاد یا طالب علم کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، جبکہ اسلامک ریلیشن کونسل طالب علم کے والدین سے رابطے میں ہیں۔ برطانیہ میں 200 کمپنیوں نے مستقل طور پر ہفتے میں 4 روز کام کرنے کی مہم میں حصہ لیا۔ برطانیہ میں قائم کردہ 4 ڈے ویک فاؤنڈیشن کی طرف سے شروع کردہ اس مہم میں ملک
بھر کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 200 کمپنیوں نے شمولیت اختیار کی۔ 5000 سے زائد ملازمین والی ان کمپنیوں نے مستقل بنیادوں پر 4 دن کے کام کے ہفتے کے اصول کو اپنایا۔ بتایا گیا ہے کہ کمپنیوں میں ہفتہ وار ورکنگ ڈے کو آمدنی میں کسی نقصان کے 32 گھنٹے کے طور پر ترتیب دیا جائے گا۔ فرموں میں سے 30 مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ اور پریس ریلیشنز، 29 خیراتی اور غیر سرکاری تنظیمیں، 24 ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز اور سافٹ ویئر کمپنیاں، 22 کنسلٹنسی اور مینجمنٹ کمپنیاں ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاچا کالس نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ یورپی یونین کے رکن ممالک ہم پر عائد پابندیوں کو نرم کرنے پر اتفاق کر لیں گے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق کاچا کالس نے برسلز میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے آغاز میں اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدم بقدم طریقہ کار ہوگا۔ یورپی یونین 5 دہائیوں تک شام میں اقتدار میں رہنے والے اسد خاندان کی بے دخلی کے بعد جنگ زدہ ملک کی تعمیر نو کی خواہش مند ہے، لیکن اس اتحاد میں شامل کچھ ممالک شام کی نئی اسلام پسند قیادت سے روابط بڑھانے میں جلدی کرنے میں تعمیل کا شکار ہیں۔ واضح کہ 27 رکنی یورپی یونین نے بشار الاسد کے دور حکومت میں شام پر بڑے پیمانے پر پابندیاں عائد رکھی تھی۔ برسلز کا کہنا ہے کہ وہ اس امید پر پابندیوں میں نرمی کرنا چاہتے ہیں کہ نئی شامی انتظامیہ شمولیتی اقتدار سے متعلق اپنے وعدوں کو وفا کرے گی۔ کاچا کالس نے مزید کہا کہ اگر شامی قیادت نے درست اقدامات کیے تو پھر ہم بھی اپنی جانب سے درست قدم اٹھائیں گے۔ جنوبی لبنان میں اپنے گھروں کو لوٹنے کی کوشش کر رہے لبنانیوں کے ہجوم پر اسرائیلی حملوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 22 ہو گئی، جن میں 6 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 124 دیگر زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے آج یہ اطلاع دی۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ زخمیوں میں 12 خواتین اور اسلامک اسپورٹس ایسوسی ایشن کا ایک پیرامیڈیکل اہلکار شامل ہے جو وہاں انسانی بنیادوں پر امدادی کارروائیاں کر رہا تھا۔ لبنان کے ایک فوجی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فورسز نے ارکاوا ٹینک اور بلڈوزر سے لیس میسل جبل گاؤں میں شہریوں کے ایک اجتماع کی طرف پیش قدمی کی اور مکینوں کو ڈرانے اور منتشر کرنے کے لیے سے شدید فائرنگ کی۔ ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان کے شہر نخورا میں لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس کے ہیڈ کوارٹر کے داخلی راستے پر بھی مرکزی سڑک کو بند کر دیا۔ حماس نے زبردستی بے گھر ہوئے ہزاروں فلسطینیوں کی آج صبح شمالی غزہ کی پٹی میں واپسی کو فلسطینی عوام کی فتح اور اسرائیل کے غزہ کو تنہا کرنے کے منصوبوں کی شکست قرار دیا۔ حماس نے اسرائیلی فورسز کی طرف سے قبضہ کردہ نیٹزرام راہداری کو کھولنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کی وسعتی اور جنوبی غزہ سے شمالی غزہ کی طرف نقل مکانی شروع ہونے پر ایک تحریری بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی لوگوں کو جبری نقل مکانی کرنے پڑنے والے اور وسیع پیمانے پر تباہ کاریاں ہونے والے علاقوں کو اجتماعی واپسی، اس سے ان کے عزم کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ ان مشکلات اور دکھ کی گہرائیوں کے باوجود اپنی سرزمین پر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ منظر جو وطن واپسی کی خوشی، سرزمین اور وطن سے محبت اور اپنی سرزمین سے وابستگی کا عکاس ہے، ان تمام لوگوں کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے جو فلسطینی عوام کے پختہ ارادوں کو توڑنے اور ملک بدر کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ زبردستی بے گھر ہوئے فلسطینیوں کی ان کے گھروں کو واپسی ایک بار پھر ثابت کرتی ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کو در بدر کرنے اور ان کی مزاحمت کو توڑنے کے اپنے جارحانہ مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ حماس ان تاریخی لمحات پر پرعزم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے میں 18 فروری تک توسیع کر دی گئی۔ امریکی انتظامیہ کی جانب سے دیے گئے تحریری بیان میں کہا گیا کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان مصالحت، جس کی نگرانی امریکہ کر رہا ہے، 18 فروری 2025 تک نافذ العمل رہے گا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار کیے گئے لبنانی قیدیوں کی حوالگی کے لیے لبنانی، اسرائیلی اور امریکی حکومتوں کے درمیان مذاکرات کا آغاز کیا جائے گا۔ لبنان کے ساتھ طے پائے جنگ بندی معاہدے کے باوجود گزشتہ روز اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے گئے حملوں میں 22 افراد ہلاک اور 124 افراد زخمی ہوئے، جو مقبوضہ علاقوں سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ 27 نومبر کو مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے نافذ العمل ہوا تھا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری نے کہا ہے کہ فلسطینی تحریک حماس صہیونی سپاہی اربیل یہود سمیت 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو جمعے تک رہا کر دے گا اور مزید 3 یرغمالیوں کو بھی ہفتے کو رہا کیا جائے گا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ ثالثوں کی قیادت میں جاری کوششوں کے ایک حصے کے طور پر دونوں فریقوں کے درمیان یہ سمجھوتے طے پائے کہ حماس یرغمال اربیل یہود اور 2 دیگر یرغمالیوں کو اگلے جمعے سے پہلے حوالے کر دے گا۔ حماس ہفتے کے روز 3 اضافی یرغمالیوں کو بھی حوالے کرے گا۔
سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں فہرست شدہ ریئل اسٹیٹ کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق کیپٹل مارکیٹس اتھارٹی نے اس کے لیے ضوابط مقرر کیے جن پر آج پیر سے عمل درآمد شروع ہو گیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ریئل اسٹیٹ کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری کی اجازت دینا سعودی عرب کی اقتصادی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور ریئل اسٹیٹ کے شعبوں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کیا گیا۔ فیصلے سے سعودی عرب کی ترقیاتی منصوبوں اور بالخصوص مقدس شہروں میں ریئل اسٹیٹ کی ترقی کو مزید رفتار ملے گی۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے دسمبر کے دوران سعودی ہوائی اڈوں کی کارکردگی کے حوالے سے ایک فہرست جاری کی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے ہوائی اڈوں کی کارکردگی جانچنے کے لیے 11 بنیادی معیارات شامل کیے ہیں۔ ان معیاری پیمانوں کا مقصد مسافروں کو فراہم کی جانے والی خدمات کو بہتر بنانا، معیار کو بلند کرنا اور مسافروں کے تجربے کو بہتر بنانا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پابندی وقت میں ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اول پوزیشن حاصل کی، دوسرے نمبر پر دمام کے کنگ فہد ایئرپورٹ، جبکہ تیسرے نمبر پر جیزان کا کنگ عبداللہ ایئرپورٹ ہے۔ مسافروں کو معیاری خدمات فراہم کرنے کے ضمن میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہمارا ہدف دہشت گردی سے پاک ترکیہ ہے اور ہم قدم بقدم اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صدر اردوغان نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے انخلا یوتھ ونگ کی 7ویں عمومی کانگریس میں خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی بلا 40 سال سے ترکیہ کا خون چوس رہے ہیں کے خلاف ہماری کثیر الجہتی جنگ جاری ہے۔ اس ملک کے نوجوانوں کو کبھی زبردستی اور کبھی دھوکے سے پہاڑوں پر لے جانے والے دہشت گرد سرغناؤں کا آخری وقت آ گیا ہے۔ ہم قدم بقدم دہشت گردی سے پاک ترکیہ کے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صدر اردوغان نے کہا کہ ہم کبھی بھی نوجوانوں کو دہشت گردی کے وحشیانہ پنجوں میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم سامراجیوں کی ہمارے سروں پر مسلط کردہ اس آفت کا خاتمہ کر دیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان ریلویز کے حوالے سے اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان ریلویز کی رائٹ سائزنگ کے عمل میں 18% غیر ضروری عملہ فارغ کر دیا گیا۔ آج پیر کو پرائم منسٹر آفس سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ریلویز کی زمین نجی شعبے کے تعاون سے کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کی جائے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ریلویز خطے میں اور خصوصاً وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت بڑھانے کے لیے حکمت عملی تشکیل دے۔ پاکستان ریلویز کو مسابقتی طور پر مسافروں کو راغب کرنے کی ضرورت ہے۔